بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان K92 نیوز سے محمد عدنان حنیف۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی نامی اور جانی شخصیت جو کہ محمد یوسف پاکستانی بھائی ہیں۔ آج ہم ان کے گھر آئے ہیں ان کا انٹرویو لینے اور آپ کو ان کی ملاقات کروائیں گے یوسف پاکستانی سے۔ جی السلام علیکم شاہد بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ شاہد بھائی یوسف پاکستانی بھائی سے ملنا تھا ہمارے کو، ان کا انٹرویو ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو ہم ملواتے ہیں یوسف پاکستانی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے یوسف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ کوئی یوسف پاکستانی شخصیت ہے۔ اور سنائیے آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جی، پاکستان تو سارا ہی ہے، پاکستانی تو سارے ہی ہیں۔ آپ سے آج ہم گھر پہ ملنے آئے ہیں، انٹرویو لینے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ماشاءاللہ پورے کراچی پاکستان میں اس وقت آواز آپ کی ہی گونج رہی ہے، تو ہم چاہیں گے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو سر۔ جی اللہ رحم کرے جی، اور اللہ تعالیٰ خیر کی آوازیں جو گونجیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم اس وقت موجود ہیں یوسف پاکستانی بھائی کے گھر پہ، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں بہت عزت و افزائی کی، جس کے بعد آج ہم آپ کو ملواتے ہیں یوسف پاکستانی صاحب سے۔ اچھا یوسف پاکستانی بھائی، آپ کے 14 اگست کے ماشاءاللہ آپ نے 14 بکرے صدقے کیے، اور لوگوں میں ماشاءاللہ آپ کی بڑی واہوائیں ہیں، اور ہواؤں میں صداؤں میں آپ کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آپ ہر سال دیتے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس چیز سے آپ اسٹارٹ ہوئے تھے وہ چیز سے لے کے اور آج کاروباری شخصیتوں میں آپ کا نام ہے، جیسے کہ عتیق میر صاحب آئے تاجر میں، اور شرجیل گوپلانی صاحب آئے، اس طرح سے بڑی بڑی شخصیت ماشاءاللہ آپ سے ملتی ہیں اور لوگ ملنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں، اور سب سے بڑے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے K92 نیوز کو ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے جی میری طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ باقی رہا عدنان صاحب آپ کا مسئلہ اور آپ کی 92 ٹیم کا، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ٹائم نکالا اور آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہواؤں اور فضاؤں والی جو بات ہے وہ میرا رب کو پتہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ کتنا یعنی سالوں سے ٹینشنوں میں پریشانیوں میں کہ ملک کے حالات جو نا خراب ہو جائیں گے، ان چیزوں کے لیے بولتا رہتا تھا۔ کچھ چیزیں میرے پاس یہ پیپروں میں نے لکھنا تو نہیں آتا، لکھوا دی تھی دوست سے، تو وہ بھی کچھ ثبوت جو نا مل جائیں گے کہ ان حالاتوں کے بارے میں ہم کیا بولتے تھے کہ یار یہ فیصلے جو بھی اس ٹائم پہ موجودہ جو اس ٹائم کی جو حکومت تھی 2018 میں جو حکومت آئی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا یار یہ جو نیا پاکستان جو یہ تبدیلی ہے نا، یہ ہمیں اللہ معاف کرے یہ مار دے گی یہ، اور وہ مارنے کا مراد یہی تھی کہ یار غربت میں چلے جائیں گے، کاروبار ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ جو نا بہت برے سلوک ہو جائیں گے۔ تو اس ٹائم پہ لوگ، جب میں یہ بات بولتا تھا نا، تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید یوسف بھائی جو نا پاگل ہو گئے، اور مجھے واقعی لوگ پاگل بولتے تھے، اور میں سوچتا رہتا تھا کہ یار آگے کیا ہوگا، واقعی وہ اپنے حساب سے صحیح بولتے ہوں گے، لیکن میں ہر وقت سوچنا، ہر وقت بس مطلب ہے کہ کھانا پینا میرا بھی جو نا یعنی کہ 24 گھنٹے میں سمجھ لو کہ بہت زیادہ، جب بھوک لگتی تھی تو 1/4 حصہ کھاتا تھا۔ یہ تو ایسا کیوں یوسف بھائی کہ پوری قوم کی فکر آپ کو ہے؟ کیا آپ اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں، یا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام آ جائے پاکستان میں؟ میری بات سنیں جی، اللہ رحم کرے، حکومتیں جن کی ہیں اللہ ان کو مبارک کرے۔ میں اپنی اوقات کے مطابق بات کرتا ہوں، تو میری اوقات چوٹی ہے تو میں چوٹی بن کے بات کرتا ہوں، میں ہاتھی نہیں ہوں، سچی جو بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اپنی دکھ اور درد کی ہم بات اگر کر سکتے ہیں، ضرورت سب کی ہے، اور حالاتوں کے اوپر میں بات کرتا ہوں، خدا نخواستہ اس میں کوئی نہ تو کوئی میرا سیاسی معاملہ، نہ میری کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی سیاسی تحریک وغیرہ کوئی پارٹی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میری بات سنیں سر، میری بات سنیں، پاکستان کے سارے سیاست میں میرے اپنے بھائی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اچھا آپ نے کبھی بات اچھی کہی کہ آپ نے کہا، جیسے کہ ناظرین انہوں نے کہا کہ ابھی سارے سیاستدان ہمارے ہیں، لیکن اختلاف ہم نے آپ کی ویڈیوز میں اور دوسرے شوز میں دیکھا کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف رہے، تو وہ بھی تو آپ ہی کے بھائی ہیں سر۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، وہ بھائی وہ ہوتا ہے جو سیدھی سی بات ہے، جو ملک اور قوم کے بارے میں سوچے گا۔ جو شخص آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے دنیا کے اندر بدنام کرے کہ پاکستان کے اندر چور سپاہی کا کھیل آپ نے بھی دیکھا، جو چلا 5-7 سال سے، جو 8 سال سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اس چور سپاہی کے کھیل نے یہ بتائیں ملک اور قوم کو کیا دیا ہے۔ اگر ملک اور قوم کو بہتری آئی ہے، ملک اور قوم کے اندر عوام میں خوشحالی آئی ہے، تو میں کہتا ہوں جی 100 بسم اللہ جی، آپ نے بڑا اچھا انجام دے دیا۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب چور سپاہی کا جب کھیل کھیلیں گے، تو آج یہ جو ہیں پاکستان سے جو باہر، ان سے پوچھ لیں جا کے کہ ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو بچی ہے، جب
ایک جو دنیا کے ایک مشہور آدمی ہے یا وہ ایک اپنے وطن کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور وہ شخص مطلب ہے کہ اپنا رکوائے لوگوں کو کہ تم نے ادھر بجٹ نہیں دینا یا IMF کو تم نے پیسے نہیں دینے یا دوسرے دیگر لوگوں کو, اور یہ ان کے بارے میں جو نا انتشار پھیلانا کہ یہ سری لنکا بن جائے گا, یہ پتہ نہیں کون کون سے برانا پتہ نہیں کیا, مجھے تو الفاظ بھی نہیں آتے کہ مطلب یہ بن جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ تو الحمدللہ پاکستان کے حالات ٹھیک تھے. اور رہی بات مہنگائی اور فلانی, آپ کو اگر کوئی الزام والی بات ہے تو آپ بتا سکتے ہیں جی میری مخالفت کی وجہ کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں 70-72 سال رہی دوسروں کی حکومتیں, 20-22-23 حکومتیں, جتنی بھی مجھے اس چیز سے بھی وہ نہیں ہے نہ میں کوئی وہ, لیکن ایک میں کہتا ہوں ان کو تو سب نے بولا جی یہ چور چور چوریاں جو بھی برا بھلا بولا. پھر میں یہ بات بولوں گا خالی وہ نہیں تھا یار جن کو تم بولتے ہو, تو پھر ہمارے جیسے بھی ہیں. پھر اپنے آپ کو فرشتہ بول کون سکتا ہے؟ اگر کوئی فرشتہ کہتا ہے اپنے آپ کو تو میں کہتا ہوں کہ میرے سامنے بٹھائیں, اصلاح پہلے اپنے آپ کی کریں, پہلے اپنی اصلاح کریں. اور سب سے مین چیز کہ میرے ملک کو اس شخص نے جس کا نام عمران خان نے دنیا میں بدنام کیا اور دنیا سے کاروبار ہمارے ختم ہوئے. انہوں نے یعنی برین واش کیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھڑا کرے گا جی. اس ٹائم مطلب ہے کہ یہ حکومت جو بھی موجودہ حکومت ہے, چلو یہ تو سیاسی نہیں ہے, ان کو تو کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوگا تو, لیکن بات یہ کہ قوم کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کون کرے گا کہ آج مطلب ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی قوم میں دلدل میں جا چکی ہے. 72,000 ارب پاکستان کے اوپر قرض ہے اور آگے کاروبار نہیں ہے. جب کاروبار نہیں ہے, ٹیکس نہیں ہوں گے تو یہ ادارے کیسے چلیں گے؟ اچھا, تو یوسف پاکستانی بھائی کے پاس اس کا حل ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. بالکل دیکھیں میری بات سنیں, میرے پاس اس کا حل کیا, سب کے پاس حل ہونا چاہیے. یہ پاکستان سب کا ہے کہ یوسف پاکستانی کا تو پاکستان نہیں ہے نا. حل یہی ہے کہ مطلب ہے کہ ایک ساتھ ان کو قوم کو جو ہے ایک جگہ پہ کھڑا کر کے ایک جگہ قومی فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھائی ہم مطلب ہے کہ مر چکے ہیں, قوم کو پوری بات کو آگاہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان صاحب کا یہ جمہوری وطن ہے. یہ کوئی مثال کے طور پہ کسی کی بادشاہ تو ہے نہیں ہے کہ جی بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بات کریں گے تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ چنوا دیں گے یا اٹھوا دیں گے. یا یہ جمہوری ملک ہے. یہ جب جمہوری ملک ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے وطن کے لیے, میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں. آج ہم لوگ مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگ بے روزگار ہیں, ان کا روزگار کا بندوبست کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کون کرے گا؟ جب خالی یہ تھوڑی کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں صرف الیکشنوں کی, ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں کہ جی ساری الیکشنوں کی اور حکومتوں کی صرف یہ باتیں ہو رہی ہیں. میرا یہ اپنا میڈیا کو بھی میرا یہ خصوصی پیغام ہے, جتنے بھی بڑے میڈیا ہیں, میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر وہ بات آ جی اس نے میرا نام, آل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, وہ چھوٹے بڑے سب کی میں بات کروں گا. بھائی جان پیارے بھائی, یہ ملک صرف یوسف پاکستانی کا نہیں ہے, یہ آپ کا بھی ملک ہے, پورے میڈیا کا ملک ہے, پورے اداروں کا ملک ہے, پورے تاجروں کا ملک ہے. تاجر جو نا وہ چھوٹا بڑا, کوئی کیبن والا ہے تو کوئی ریڑھی والا ہے تو کوئی انار بیچ رہا ہے تو کوئی انڈسٹری والا ہے. تاجر صرف یہ نہیں ہے کہ جی اپنا کوئی بڑا کوئی کسی کا کاروبار ہے تو یا انڈسٹریل ہے تو وہی صرف وہ کتنے لوگ ہوں گے پاکستان کے اندر؟ وہ پہلے بھی مطلب چند لاکھ لوگ تھے, اب تو اور اس سے نیچے آ چکے ہیں. تو پاکستان تو سب کا, روزگار تو سب کو چاہیے, روٹی بھی سب کو چاہیے. میں یہی سوچتا رہتا ہوں عدنان بھائی کہ یار آج یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ آج رب کعبہ کی قسم بیٹھے, نہیں تو پورا آپ سروے کریں جا کے کہ کتنے لوگ جو نا وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں. آپ یہ مت جائیں نا کہ ہمارے جیسے گھروں میں مت جائیں, مطلب ہے کہ یار یہ تو اللہ کا شکر ہے, ہمارے جیسے لوگ تو اللہ کا کرم ہے ان پہ, لیکن وہ کرم جو نا وہ یہ حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کرم چھوٹی جو وہاں بھی جائے. اچھا اب پھر وہ دو بات آتی ہے کہ امیر پریشان غریب پریشان, کیونکہ یہ ہے تبدیلی اور نیا پاکستان. یہ سارے تحفے ملے, 70 سال کے جو ملک تھا وہ کہاں پر ہے, اور آج یہ 5 سالہ جو ملک ہے تبدیلی والا. اور ایک چیز میں آگاہ کر دوں, جو میں بہت عرصے سے یہ بات بولنی چاہ رہا تھا, مجھے یاد آ گیا. دیکھیں سنامی اور نیا پاکستان تو سب نے دیکھی ہے, بھوک افلاس سب آ چکا ہے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. غربت اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے, پھر اوپر سے ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے. اب یہ تو ہو گیا تبدیلی, نیا پاکستان, ریاست مدینہ, سارا کچھ تو دیکھ لیا لوگوں نے. جو ریاست مدینہ, مسجد نبوی میں ہوا وہ بھی سب نے دیکھ لیا. یہ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن یہ بندہ سامنے بیٹھ کے بات کرے تو مزہ آتا ہے. ابھی میں کیا اکیلا بات کروں میں. اور اب رہی ایک اور بات, اگر اب رہتی بات سونامی کی, تو سونامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی اور بربادی. اور وہ سونامی, اب یہ میں پوری قوم کو اور پورے جو ذمہ دار ہیں میں ان کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اب سمجھ جائیں ہم سارے, ہم سب کو کچھ اچھا فیصلہ کرنا پڑے گا, مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے ملک اور قوم کے لیے. اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, اور انہوں نے آنے والے وقتوں پہ لوگوں نے زندہ لوگوں پہ اگر حکومتیں کرنی ہے, مردوں پہ حکومتیں نہیں کرنی انہوں نے.
تو پھر یہ جو سنامی آنے والا ہے نا، جو عمران خان کہتا تھا سنامی سنامی سنامی، کا پتہ کیا ہے مقصد آنے والا ہے؟ تباہی اور بربادی اور بھوک افلاس سے لوگ جو نا پڑے ہوئے ہوں گے، اور لوگ ہو رہے ہیں ایسا. میں آپ کی بات کاٹ کے بتاؤں، دھیرے آگے اس سے بڑھ کر اور کیا سنامی ہوگا. آپ یہ بات حقیقت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سونامی اور یہ جو بھوک کا عالم ہے اس وقت. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ ماڑی کے نیٹی جٹی کا جو پل ہے یوسف بھائی، اس پہ ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کرنے کی کوشش کی اور وہ بچ گئیں اللہ کی رحمت سے. وہ ان کو جب انٹرویو لیا گیا تو پتہ یہ لگا ناظرین کہ وہ بھوک کی وجہ سے 3 دن سے ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو یہ بات بالکل جائز ہے کہ اس وقت ملک بالکل تباہی کے دھانے پر ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. رحم جب ہی ہوگا جب ایک میری بات سنیں، جو ہمارے بڑے ہیں ان کو قوم کو ساتھ لیں اور ایک فیصلہ کریں کہ یار ہم نے کہاں جانا ہے. ٹھیک اگر یہ نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور پھر آج کی کہانی نہیں ہے یہ. چلو جی کوئی 2-4 گھر ہوتے ہیں، یا مطلب جیسے بھی ایک بندہ بیمار پڑتا ہے، ایک بندہ یا 2 بندے بیمار پڑتے ہیں، اللہ رحم کرے ان کا، وہ چلو جی بندہ پوری کوشش کرتا ہے ان کا علاج کروانے کی. یہاں تو پورا 25 کروڑ کا ملک کا مطلب ہے کہ معاشی معاملہ چل رہا ہے. یہ تو پوری مطلب ہے کہ معیشت ہماری بیمار پڑ چکی ہے. یہ زندہ کیسے ہوگی؟ اس کو جو مطلب ہے کہ انہوں نے جی لوگ کاروبار بند کرتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب لوگوں کا مائنڈ بناتے تھے، پھر لوگوں کو بولنا کہ یہاں پاکستان میں تم نے پیسہ نہیں بھیجنا. یہ کون سا موبل وطن بندہ جو بولے گا کہ میرے مطلب کہ باپ سے بیٹوں کو لڑوا دینا، فوج کو عوام سے لڑوا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ جب یہ کام ہوں گے ملک کے اندر تو مجھے یہ بتائیں کہاں سے روزگار آئے گا؟ جب فتنہ فساد ہوگا تو کہاں سے امن آئے گا؟ جس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتی. یہ تو پورا ملک ہے. جو میں بولتا ہوں کہ میرا گھر میری جنت، میرا گھر پاکستان اگر نہیں ہے پاکستان کسی کا، تو میرے پاس کوئی 2 پاسپورٹ والا میں نہیں ہوں. میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرا باپ ایک ہے جس کا نام ہے پاکستان. کہ میں نے ایسا نہیں کرا ہوا کہ میں یہاں سے جو نہ نکلوں گا. کیا میرے وسائل ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کیا خیال ہے میرا وطن ہے. میں صدقہ بھی دیتے ہیں سر، آپ کی بات پہ آئیں کہ یہ پاکستان کا صدقہ بھی دیتے ہیں. تو پاکستان کا صدقہ ماشاءاللہ آپ دیتے ہیں، ہر سال دیتے آئے. کتنے سالوں سے یوسف بھائی آپ دے رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی. دیکھیں مجھے اتنا یاد ہے تقریباً 10-12 سال پہلے ایک بکرے کی اوقات تھی. بس ایسی ملکی حالات کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر میری جو نا بڑی نظریں ہوتی تھی. میں کہتا تھا کہ یار لوگ جو نا مطلب کہ پریشانی کی طرف مجھے بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. میرا بھی اس ٹائم پہ کاروبار چھوٹا تھا تو میرا سے 1000-1200 کا اس ٹائم پہ بکرا آتا تھا. تو میں جب گیا ہوں تو تھوڑی اردو پڑھنا آتی ہے مجھے. تو میں جب گیا ہوں وہاں پر تو میری ایک حدیث پہ بھی نظر پڑی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وہ اللہ کا شکر ہے آنکھوں سے پڑی، دل میں اتری، اس پہ میں نے عمل کرنا شروع کر دیا. جیسے لوگ وہ کہتے ہیں یار ادھر جا، دنیاوی طور پہ یار ادھر جا کے نوٹ شوٹ مل جائیں گے تجھے. تو مجھے یہ راستہ اللہ نے دکھا دیا کہ وہ جب نبی وسلم راغب ہوگا یہ کہہ لیں. اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد پھر الحمدللہ پھر اللہ کا کرم ہے. یعنی پچھلے 2022 میں تو سمجھ لو کہ میں نے 22 اور 23 کا شروع میں تو خاص طور پہ زیادہ صدقے دیے، جو کبھی شاید پوری زندگی میں میرا خیال سے اتنے نہیں دیے ہوں گے جتنے یہ 100 کو اب تک جو نا یہ سال آپ پورا ریکارڈ نکال لیں 100 کو کراس کر چکے ہوں گے. یعنی ایک سال کے اندر صدقے، صرف صدقہ پاکستان، اپنی عوام کا صدقہ، اپنے ملک کے لیے صدقہ، اور اللہ سے بھی معافی مانگنے کا کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے. اور صدقہ رد البلا، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو بھی کھاتا ہے اور اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال میں کمی نہیں آنے دیتا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات بولوں گا، آئی ایم پریکٹیکل، کہ اگر آپ صدقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 روپے کی توفیق دی ہے نا تو آپ 1 روپے نکال لیں، بھلے 10 روپے مہینے میں نکال لیں، 1 مہینے میں نکال لیں 10 روپے. آپ اس نیت سے نکالیں کہ انشاءاللہ اللہ میرے مال میں برکت دے گا. نیت وہاں رکھیں، کسی اور کے معاملات میں نہیں. اللہ بیماریوں سے بچاتا ہے، بے شمار ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے اور رزق میں اللہ برکت دیتا ہے. یہ پھر غیب کے سودے ہیں، یہ اس کو پتا ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے. میرا اور آپ کا یہ یقین اگر ہو تو معاملہ سارے سیدھے ہو. یوسف بھائی یہ بتائیے کہ ابھی پیٹرول کے آپ نے دیکھا آئے دن پیٹرول پہ کتنے پیسے بڑھ رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ معیشت تو تباہ کن ہو چکی ہے اور یہ پیٹرول رک نہیں رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک جگ میں پانی ہو اور اس پانی کو گرا دیا جائے زمین پہ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین اس کو پی جاتی ہے. تو اسی حوالے سے جو پیٹرول کے فیصلے، گیس کے فیصلے، گیس جب آپ کی مطلب 2020 میں خان کی حکومت تھی گیس نہیں خریدی گئی. جب اصل چیز آپ کی جڑ جو بجلی بھی بناتی ہے، آپ کے سسٹم کو، آپ کے گھر کو چلاتی ہے، انڈسٹریاں چلاتی ہیں، وہ کس کی حکومت تھی؟ جب 2020 میں سودا کس نے کرنا تھا گیس کا؟ کسی اور نے کرنا تھا کہ وہ عمران خان نے کرنا تھا، حکومت وقت نے کرنا تھا جس کی اس ٹائم پہ حکومت تھی. اور اس ٹائم پہ بھی
آپ نے سنا ہوگا کہ جب لوگوں نے یہ بات بولی جی کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، جو آج یہ بولتے ہیں کہ جی روٹیاں شوٹیوں کے معاملات پورے نہیں ہو رہے، تو اب لوگ بولتے نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں ان پڑھے لکھے لوگوں سے میری درخواست ہے، جو آپ لوگ جو زبان دوسرے کے لیے غلط ہے اور غلیظ زبان جو آپ استعمال کرتے ہو نا، یہ آپ چھوڑ دو، کیونکہ آپ کے جو ماں باپ کی تربیت ہے نا وہ ہے پیار اور محبت والی، اور استادوں کی جو تربیت ہے نا، جو پڑھا لکھا ہے آپ لوگ، اور جو غلیظ زبان آپ لوگوں نے استعمال کری ہے نا میرے پیارے بھائی، میں اتنا جانتا ہوں، قبر سب کی اپنی اپنی، حساب بھی سب کے اپنے اپنے، اور پاکستان سب کا ہے. یہ پاکستان کسی فرد واحد کا نہیں ہے، نہ یہ پاکستان میرا ہے. اب جب آپ کی حکومت، آپ کا سربراہ آپ کے لیے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا، 70-72 سالوں کی، میں نے پہلے کہا ہے کہ حکومتیں ایک سائڈ پہ 20-22 حکومتیں آئی، کیا مطلب اس ٹائم تک کا تو گھی پہنچا 150 روپے کلو. وہ کون سا ایسے ایماندار بندہ آ گیا کہ جس نے آتی مطلب کہ 3 سال میں یا 3.5 سال میں 500 روپے کلو گھی کر دیا. جب میں یہ چیزیں سوچتا تھا میں کہتا تھا یار آگے کیا بنے گا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا. یہ آج کے جو فیصلے، یہ تباہ اور بربادی والے فیصلے ہیں، یہ قومی فیصلے تھے. یہ اس وجہ سے آج ہمارا ملک اس پوزیشن. ہو سکتا ہے یوسف بھائی اس وقت کی وقت حکومت کو خزانہ خالی ملا ہو، کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کہا گیا، پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ ہمیں بالکل ہی خسارے میں یہ گورنمنٹ ملی، تو ہو سکتا ہے اس وقت کا یہ فیصلہ ہو، اسی لیے مہنگائی کی. چلے جی ٹھیک ہے، اس وقت کا فیصلہ ہو تو اس کے بعد پھر فیصلے کیا بات ہے. انہوں نے 70 سالوں میں قرضے لیے، انہوں نے اتنے قرضے 3.5 سال میں لے لیے ایمانداروں نے. تو اگر یہ میں کوئی غلط الزام لگا رہا ہوں تو بتائیں کہ انہوں نے اتنے ڈبل کر لیے 3-3.5 سالوں میں، اور کرا بھی کھ نہیں، کیا بھی کچھ نہیں. ہاں لنگر خانے انہوں نے کھولے کہ جی لنگر خانے ہم نے کھولے، جی قوم کو اب ہم کام نہیں کرنے دیں گے. سب سے بڑی دشمنی کی ہے یہ لنگر خانے کھولنے کے لیے بھی، کہ جب مطلب سرکاری سطح پہ کیا کام ہے. ہاں اگر سرکاری سطح پہ یہ کام ہوتا ہے نا تو اس کے لیے خزانے بھی ہوتے ہیں، اپنے روزگار کے بھی سسٹم بنائے جاتے ہیں، عوام کو لے کے چلا جاتا ہے. ایسے تھوڑی کہ جی لنگر خانے کھول دیے، لنگر خانوں کے لیے کمائی کہاں سے آئے گی؟ یہ کون سا مطلب کہ جی لنگر کھانے کھول دیے، لوگوں کو مطلب کہ مانگنے پہ اور مجبور کر دیا، لوگوں کو بیکاری بنا دیا. یہ میں نہیں مانتا. آپ کی کوئی اپنی ویلفیئر تو نہیں ہے یوسف پاکستانی صاحب؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. راہ چلتے ہوئے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے جو میں نے سنی ہے کہ راہ چلتے ہوئے اگر آپ کو کوئی ملے تو الحمدللہ آپ بڑی پردہ پوشی میں اس کی مدد کر جاتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کی. بات یہ کہ یہ جو راستے والے قصے ہیں یہ تو میرے پاس درجنوں کے حساب سے ہیں، سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا لیکن درجنوں کے حساب سے ضرور ہیں. کہ مجھے جب یہ جوان میرے جب نظر آتے ہیں پاکستان کے لوگ، اس میں ہر قسم کی قومیت کے لوگ مجھے ملے، لیکن میں صرف انسان اور پاکستان کو مانتا ہوں. تو آپ کیسے پہچان رکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کورنگی لانڈی جہاں آپ بیٹھے ہوئے اس وقت تو 50 ہزاروں لوگ ضرورت مند ہیں، لیکن آپ کیسے پہچانتے ہیں سر؟ میری بات سنیں، دیکھیں انسان کے الفاظ، انسان کی باڈی لینگویج، اس کا چہرہ جو نا بتا دیتا کہ یہ کتنا ہے، یہ اندر سے بھوکا اور کتنا نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس نے کتنا سفید پوش رکھا ہوا ہے. اور پھر سب سے مین چیز کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مطلب غربت میں نے دیکھی ہے، جن چیزوں کی بندہ درد جس سے گزرا وہ نا، یا جو پریکٹیکل انسان کے ساتھ ہو تو اس کو وہ سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آسان ہوتا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ بندہ اپنا ماضی اور اپنی اوقات نہ بھولے، اور مجھے اپنا ماضی اور اپنی اوقات الحمدللہ مجھے یاد ہے. اور میں مزدوری سے چلے اور آج اللہ نے اس مقام پہ آپ کو پہنچایا کہ ماشاءاللہ آپ کی کئی فیکٹریاں ہیں الحمدللہ، کئی قسم کے کاروبار ہم نے دیکھے ناظرین، ان کے اپنے شو روم ہیں اور بچے ماشاءاللہ سے فرما بردار ہیں. اچھا یوسف بھائی یہ بتائیں کہ اب ملک جو ہے معیشت کو کہاں لے کے جا رہا ہے اور آپ کے پاس اس کی کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں جی سلوشن تو جن کے پاس اختیار ہیں سلوشن تو وہی نکال سکتے ہیں. ہمارے جیسے بندے تو صرف بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بھائی یہ کروڑوں جانوں کا معاملہ ہے. اور میں ایک بات یہ صرف جانتا ہوں کہ آج یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ آج ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کے پاس کھانے کو 2 وقت کی پوری روٹی نہیں ہے، لوگوں کی خواہشاتیں مرتی جا رہی ہیں، دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے. وجہ کیا کہ روزگار نہیں ہے. روزگار کی میں بولوں گا کہ اس ٹائم پہ سب سے بڑی اگر کوئی دہشت گردی ہمارے ملک میں چل رہی ہے تو وہ بے روزگاری ہے. اگر یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، اور اس کو حالاتوں کو خراب کیا گیا، کبھی سنامی کے نام سے، کبھی اس کو ریاست مدینہ کے نام سے سبز باغ دکھائے گئے، کبھی نیا پاکستان کے نام سے، کبھی تبدیلی کے نام سے. تبدیلی یہ ہے جو آپ کے سامنے آ چکی کہ آج لوگ 70 سال کا جو مطلب ہے کہ پاکستان تھا وہ ایسے تھا، اور آج جو نیا پاکستان اور تبدیلی وہ یہ والی ہے. تو اصل میں یہ جو سنامی سے مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ یار اب آگے جب لوگوں کے پاس آج نہیں ہے کھانے کے لیے، تو
تو آنے والا جو کل ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا. وہ لوگ کس طرح سے سروائیو کریں گے جب کھانے کو نہیں ہوگا, جیب میں پیسہ نہیں ہے. اور یہ جو غلامی کی جو لوگ بات کرتے ہیں, غلامی سب سے بڑی بے روزگاری اور خالی جیب ہے انسان کی. اگر انسان کے پاس روزگار نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے جیب میں, تو اس سے بڑی تو کوئی غلامی نہیں ہے. تو روزگار اگر کوئی غلامی سے کسی نے نکالنا ہے, کوئی غلامی کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ روزگار 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 چلے. کیسے عام کریں گورنمنٹ, آپ بتائیں نا کہ حکومت وقت کو, آپ اس وقت نگراں حکومت ہے, تو آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ روزگار کو کس طرح وہ عام کریں؟ یار دیکھیں میری بات سنیں, ان کے پاس جو نا سینکڑوں دماغ ہے اور سینکڑوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, سینکڑوں ان کے پاس معیشت بنانے والے لوگ ہیں. سب کو بلوائیں, سب کا مشترکہ مطلب ہے کہ فیصلہ لیں, اور اس کے بعد عوام کو آگاہی دیں اور بتائیں کہ یہ مطلب ہے یہ پوری قوم نے جو نا اب یہ مل کے جو قرضہ جس نے بھی لیا, اچھا لیا برا لیا, میں کہتا ہوں ماضی مر گیا. حال اور مستقبل کے اوپر اگر پاکستان کے عوام نے سوچنا ہے, اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے, اور آگے جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم مطلب کہ قیامت تک, تو اللہ جانے کہ کس نے, مطلب میں تو سمجھتا ہوں قیامت جب بندے کی شروع ہو جاتی ہے جب انسان مرتا ہے, اس کے لیے تو جب قیامت شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ جس دن مرتا ہے وہ تو اب پتہ نہیں کون سی قیامت کا انتظار ہو رہا ہے. اب سنامی آئے گا. یوسف بھائی دراصل اس وقت بھی ہو جاتی ہے بات, بے روزگاری, میں آپ کو بتاؤں بے روزگاری کا سنامی آیا ہوا ہے. آگے مطلب یہ بتاؤ کہ روزگار نہیں ہے تو زندگی کیسے گزرے گی. بس میرا سوال یہ ہے, میرا اور کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ جو کروڑوں لوگ ہیں, چند لاکھ لوگ اگر مطلب ہے کہ ہمارے جیسے لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں, رج کے کھا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہر چیز سے اللہ نے نعمت سے نوازا, وہ جو کروڑوں لوگ جو مر رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کیسے زندہ کھڑے ہوں گے؟ اور یہ پیسے والا جو لوگ پیسہ لے کے یہاں سے جا رہے ہیں, ہمارا پڑھا لکھا بچہ یہاں سے جا رہا ہے, باقی کیا بچے گا ہمارے پاس؟ کیا یہ ملک ہے بھائی؟ یہ کسی کا کوئی یہ جنگل خانہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ جنگل ہے, یہ پاکستان ہے. پاکستان سب کا گھر ہے, محفوظ کرے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے موجودہ, چلو انہوں نے نہیں کرا, ان کے سیاسی مجبوریاں ہوگی جو موجودہ ہے. ان کے پاس سیاسی مجبوریاں کیا ہیں؟ مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اگر آپ بھی فیصلہ پاکستان کی معیشت کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا اور آگے کیسے ہوگا؟ یہ ہے اصل بات. یہ ہے فکر روزگار پاکستان کی پاکستانی یوسف پاکستانی صاحب, جنہوں نے فکر انسانیت, فکر روزگار رکھا اور انسانوں کے ہمدرد ہیں. اس طرح سے اللہ پاک سب کے دل میں ایک انسانوں کے لیے درد لائے کہ جس طرح سے یہ اللہ نے ان کے دل میں ایک درد دیا انسانوں کے لیے کہ ہر بندہ روزگار پہ آئے. ان کا کہنا یہ ہے ناظرین کہ کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, روزگار عام کرو اور پاکستان کو پرامن کرو. شکریہ.